والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کل ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، اس میں والدین کا ذکر آیا تھا کہ جو بندہ والدین کو سب و شتم نہیں کرتا بلکہ ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ عرش کے نور میں چھپا ہوا ہوگا. تو آج ہم انشاءاللہ والدین کے متعلق جب موضوع آئے گا تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. صرف آج 1 سے 2 احادیث مبارکہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اعمال میں سے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. احب کہ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا عمل ہے؟ قال تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ سرکار نے فرمایا نماز وہ جو اپنے وقت پر ادا کی جائے تو وہ یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی تمام اعمال میں سے زیادہ پسند ہے. یعنی 5 وقت نماز فرض ہے تو ان کے اوقات بھی ہیں، اوقات کے علاوہ بندہ نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. تو اسی طرح وقت پر جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی جو مستحب وقت ہے تو اس میں جو پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. قلت ثم ایو، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے عرض کی ثم ایو، اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. فرمایا یہ دوسرے نمبر پر اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ایک پسندیدہ عمل ہے کہ والدین کے ساتھ کیا جائے؟ نیکی کی جائے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. نیکی کے اندر ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کا والدین کو ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. تو نیکی یہی ہے کہ والدین کو جو ہے وہ ستایا نہ جائے بلکہ ان کی فرما برداری کی جائے، کہ جو وہ کام بولے صرف جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے خلاف نہ ہو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی والدین بولیں تو ان کی اطاعت لازمی ہے. تو یہ نیکی کے اندر آتا ہے. تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے. قلت ثم ایو، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. اللہ کے راستے میں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہوں تو ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کی جان کی حفاظت کی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کی زمین کی حفاظت کی جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو 3 کام ایسے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. ایک نماز جو اپنے وقت پر ادا کی جائے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا. یہ 3 کام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہیں. تو کوشش کریں، نماز تو ہم اپنے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، مساجد میں مستحب وقت میں ہی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن ہم آخری جو 2 کام ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، ہم ان میں پیچھے ہیں. والدین کے ساتھ جو ہے وہ ہم نیکی نہیں کر سکتے. والدین بہت کم ایسے بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو خوش رکھ سکتے ہیں، ورنہ اکثر اوقات جو ہے والدین جو ہیں وہ اپنے بیٹوں سے ناراض ہوتے ہیں. ان کی جو ہے وہ غلط رویوں کی وجہ سے، ان کے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے والدین ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے والد کے متعلق، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی
عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، سرکار نے فرمایا کہ والد جنت کے دروازے میں سے درمیانہ دروازہ ہے، اوسط درمیانہ دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ فَأَطِعْ هَذَا الْبَابَ، سرکار نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے، یعنی والد کی عزت نہ کر کے، والدین کو ستا کے، والدین کی فرما برداری نہ کر کے تو چاہے تو اس دروازے کی جو ہے وہ حفاظت نہ کر بلکہ اس کو ضائع کر دے، اب احفظہ، یا اگر تو چاہے تیری مرضی ہے تو اس دروازے کی حفاظت کر، یعنی والد کو جنت کے درمیانے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتایا گیا ہے، اب بیٹے کے اوپر ہے کہ وہ اس دروازے کی حفاظت کر سکتا ہے، یعنی اپنی جنت کو محفوظ کر سکتا ہے کہ یا نہیں۔ اور ہر بیٹا بخوبی جانتا ہے کہ والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ درمیانہ دروازہ ہی ہوتے ہیں، لیکن بیٹے کیا کر رہے ہوتے ہیں، آیا کہ والدین کو ان کا ادب، ان کے ساتھ احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کر کیا اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی جنت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، یا پھر والدین کو تنگ کر کے، والدین کو ستا کر، والد کو جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کر کے، والد کی بے ادبی کر کے، والدین کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ جو ہم جو ہے وہ کسی دوست کے ساتھ بھی نہیں رکھتے، ہم والد کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں کہ بیٹا آ کر مجھ سے بات کر لے، لیکن بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میرا والد، حالانکہ وہ بیٹا ہے کون، اسی والد کا ایک نطفہ ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے کہ وہ بیٹا جو ہے اس سے پیدا ہوا ہے والد کے قطرے سے، لیکن بیٹے کو جو ہے وہ باپ کی اہمیت کا نہیں پتا۔ تو اس حدیث میں سرکار علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے کہ جنت کے درمیانہ دروازہ جو ہے وہ والد ہے، جو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو وہ گویا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو بندہ اس دروازے کو ضائع کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو جب تک بندہ دروازے سے اندر داخل نہ ہو تو بندہ مکان میں، کسی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ دروازہ ہی جب بندہ ضائع کر دے گا تو کیسے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جنت جو ہے وہ درمیانہ دروازہ والد کو کہا گیا۔ اسی طرح والدہ کے متعلق جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں والدہ جو ہے، ماں جو ہے وہ قدم رکھتی ہے وہیں جنت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدہ کی فرما برداری کرنا، ماں جس کام سے خوش ہوتی ہے وہ کام کرنا، تو یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ والدہ کی خدمت کر کے جو ہے وہ بندہ جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اور ایک اور حدیث چھوٹی سی کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک شخص آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی والدہما، کے اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، سرکار نے صرف دو الفاظ فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا یہ والد اور والدہ تمہارے لیے تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہے۔ کہ جب بندہ والدین کو جو ہے اچھا رویہ کرتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتا ہے، تو یہی والدین اس اولاد کے لیے جو ہے وہ جنت ہیں، گویا کہ وہ دنیا میں ہی جنتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے والدین، جو کوئی اولاد اپنے والدین کو تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتی ہے، فرمانبرداری نہیں کرتی، حسن سلوک نہیں کرتی، تو فرمایا یہ دنیا میں رہتے ہوئے والدین جو ہے اس اولاد کے لیے جو ہے یہ دوزخ ہے۔ تو ہماری دوزخ اور ہماری جنت ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے اور ہم جنت کو باہر کہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جہنم سے بچنا چاہیے، مطلب یہ کہ اپنے والدین کو ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ شکایات آتی ہیں کہ والدین کو جو ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد اونچی آواز میں بات کرتی ہے، کہ جب پہلے دور میں اونچی آواز میں بات کرنا یہ بے ادبی شمار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیٹا اگر والد چل رہا ہے یا والدہ چل رہی ہے، بیٹا ساتھ میں ہے،
اگر وہ قدم سے تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے، فرمایا یہ والدین کی اس نے بے ادبی کی ہے، کیونکہ والدین کے آگے چلا ہے۔ تو جہاں یہ اتنا معاملہ ہے کہ والدین کے آگے چلنے کو بے ادبی کہا گیا ہے، تو جو بچہ، جو بیٹا اپنے والدین سے اونچی آواز باتیں کرے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ میں نے صرف 2 حدیثیں 3 حدیثیں میں آپ کو سنائی ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو جو ہے وہ ستانا نہیں ہے، بلکہ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے فرما برداری کرنی ہے، ہماری جنت ہے، ہماری دوزخ ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ اور اگر والدین فوت ہو چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے تو سب سے بہترین ان کے لیے جو چیز ہے وہ دعائے مغفرت ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ہو سکے تو ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ خیرات کریں تاکہ ان کو سکون ملے اور قبر میں وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ بھول جائیں کہ اگر والدین ناراض ہیں تو بیٹا جو ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر والدین زندہ ہیں تو ہمیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اگر راضی بھی ہیں تو روزانہ کم از کم تھوڑی دیر جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیں تاکہ ان کی دعائیں لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔